اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، واللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ پہلے اب اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، یعنی کہ سب نے مرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مر گیا تو کوئی دوسرا نہیں مرے گا، سب نے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو آخرت کا اجر دیں گے اور آخرت کا ثواب بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کو کہ ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، یعنی کہ نبیوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر انہوں نے جہاد بھی کیا، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ کہ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو جنگ کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ اب جنگ کی حالت میں تم صبر کرو، اپنے حوصلوں کو پست نہ کرو۔ بہت سے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی جب ان کے ساتھی تھے ایسے ہی ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں، پریشان بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، انہی لوگوں کو جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اور آخرت کی خوبی بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت بھی عطا کی اور دنیا کا ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اب بات آ رہی ہے کس کی؟ اطاعت کی، کہ کیا کرو مسلمانوں، اب کس طرح سے خود کو بچاؤ۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم سب کے سب نامراد ہو کر لوٹو گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ واللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا مسلمانوں کا کافروں کے دلوں میں۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے یہ ٹھکانہ، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اور تم نے نافرمانی بھی کی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، یعنی کہ مال غنیمت تمہیں دکھا دیا۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت تھا۔ کچھ نے کہا کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں، ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو کچھ کو آخرت کی فکر تھی، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ واپس جو بھاگتے ہوئے کافر تھے، وہ واپس ان کو ہمت آ گئی اور پھر واپس آ کے انہوں نے غلبہ پا لیا۔
اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اور جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، مال غنیمت اٹھانے میں اتنے زیادہ تم مگن ہو گئے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں سن رہے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام اعمال سے خبردار ہے، باخبر ہے۔ جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں سنی، مال غنیمت کو سمیٹنے لگ گئے۔ کیا ان کو یہ شک تھا کہ کہیں مال غنیمت نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برابر کا تقسیم نہیں کریں گے؟ دنیا کی محبت تھی نا، ابھی وہ مکمل طور پر دلوں سے نکلی نہیں تھی۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، یہ اپنے دلوں کی باتیں وہ یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، ما لا یبدون لکا، سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو کہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو قتل ہو کر ہی آتے، اور وہ قتل ہونے والا خود چل کر آتا یہاں پر اس میدان میں قتل ہونے کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر جس کی زندگی کا خاتمہ لکھا ہے وہ وہیں پر ختم ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم جنگ میدان کی جنگ میں قتل ہوں گے تو ہم نہیں جائیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس کی موت قتل ہونا ہی لکھی ہے، میدان جنگ میں ہی کسی کا مرنا لکھا ہے، اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ چل کے آتا، موت تو اس کے گھر کے بستر میں بھی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی آپس میں جھگڑا شروع ہوا تھا، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں اپنے کارناموں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب پھر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، جنگ کا قصہ مکمل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ جو میدان جنگ میں نہیں گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو شہید ہو گئے جو مارے گئے ان کو کہا کہ اگر یہ میدان جنگ میں نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے، بچ جاتے۔ کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ وہ جو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے ہم لوگوں کو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور اصل فائدہ تو آخرت ہی کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقین کرو خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں ہونا ہے۔ خیر مما یجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں
اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں، اگر کوئی سخت دل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرمی عطا فرمائے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی اچھی تربیت اپنے بچوں کی ہے کہ نہیں، مشورہ نہیں کرنا۔ پہلے بڑا اچھا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو خاندان میں سارے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے، اب مشورے نہیں کرتے، اسی وجہ سے رشتے بھی اچھے نہیں چلتے، چھپا چھپا کے رشتے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ مشورہ کرو ان سے معاملات کے بارے میں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ پھر بھروسہ بھی کرنا یہ نہیں کہ بس اس میں آپ نکتہ چینیاں ہی نکالتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ یہ وہی بات آ رہی ہے مال غنیمت کی۔ انہیں کیا لگ رہا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو کم دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حاصل کرنا چاہتا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اللہ کے پاس، اور جس کی جگہ جہنم ہے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ ہم درجات عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے الگ الگ درجے ہیں، جہنم والوں کے لیے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ من اللہ، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر، کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیج دیا، یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یہ سب گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی جو باتیں تم پہنچا دیے گئے ہو تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری باتیں تمہارے پاس موجود تھی اور تم پھر اب کہہ رہے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ یعنی جب مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقا۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن وہ دو جماعتوں میں جنگ ہو رہی تھی، بڑی ڈیٹیل سے جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون ایمان والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کے اندر منافقوں کی بات کی جا رہی ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لیں کہ کون منافق ہے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ لیتے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا۔ وہ آدھے راستے سے ہی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ پہلے تو کہا اٹھ کے چلا، نہیں جی نہیں ہم چلیں گے، ہم بھی جا کر جنگ کریں گے، لیکن پھر آدھے راستے سے ہی ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے آگے سے کیا کہا، اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔
اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے یہ لوگ، ایمان ان کا بہت دور تھا، یہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے، جو خود بھی جنگ میں نہیں گئے، اور اپنے بھائیوں کو بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ جو وہ شہید ہو گئے جنگ کے میدان میں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ ہماری بات مان لیتے تو شہید نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل فادرؤوا عن انفسکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو، خود سے موت کو ہٹا دو کہ موت تمہیں کبھی آئے ہی نہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں ہمارے پاس اور ہماری طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملے اور ہم پھر سے جا کر شہید ہوں۔ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یعنی کہ جو ابھی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں۔ جو شہید ہو گئے انہیں ہرگز کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ جو شہید ہیں وہ کس سے خوش ہو رہی ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں بتا رہے ہیں کیوں خوش ہو رہی ہیں، اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری کی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اپنے ساتھ یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ مسلمانوں کے لیے پہلے سے ہی لشکر جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں کافروں کے، اور وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں نمبر میں۔ تو ان کا یہ ڈرانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں اتنا پختہ کر دیا کہ وہ ان کا یہ ڈرانا کسی کام نہ آیا، بلکہ وہ ایمان میں اور پختہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب ان کا شیطان کیا یہ کرنا کہ مسلمانوں کے حوصلے مزید پست کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوگ لوٹے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے۔ یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں سے ان کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے مسلمانوں کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تمہیں غم میں نہ ڈالیں، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کافر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر لوگ دی ہوئی مہلت، جو ہم نے ان کو مہلت اور ڈھیل دے رکھی ہے، نملی لہم خیر، ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا، کہ وہ اور گناہوں میں بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون پاکیزہ ہے کون نجس ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو غیب کی خبر نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ پر ہے۔ آج جو لوگ حساب کر کے بتا رہے تھے نا کہ یہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی، یہ سب بہت بڑی شرک ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں دیا، تو ہمیں اور آپ کو کیسے معلوم کہ کس نے کیا کر دیا؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اس لیے اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں کہ اللہ کی راہ میں یبخلون، تو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال جمع کر لیں گے، مال سمیٹ لیں گے، مال اکٹھا کر لیں گے، تو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے، بل هو شر لهم۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق پہنائے جائیں گے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، جو بخل کیا قیامت کے دن وہ انہی کے گلے میں طوق پہنائے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری کی ساری میراث آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات بھی سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ جب اللہ نے کہا نا کہ زکوٰۃ ادا کرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو مال نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، وہ ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اب اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو نہیں خرچ کرتے ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اب ان ساری لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کیسے انٹر لنک ہیں ہر آیت دوسرے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اور ہم تو فقیر نہیں، ہم تو بڑے عالیشان ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو، ذوقوا عذاب الحریق، یہ تمہاری ان اعمال کا بدلہ ہے اور جو تم نے کیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تمہارے اپنے ہی اعمال کی کمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں، اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ انہوں نے یہ معجزہ مانا کہ وہ ایک ایسی قربانی لے آئیں جس کو آگ کھا جائے۔ پہلے قربانی ایسے قبول ہوتی تھی، جنت سے آگ آتی تھی اور آگ کا شعلہ اس قربانی کو کھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول بہت سے معجزات لے کر آئے، تو ان معجزات کو تم نے کیوں نہیں مانا؟ اس کے باوجود بھی تم نے ان کو قتل کر دیا۔ قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، کہ تم نے ان نبیوں کو قتل کر دیا، تب تو مان جاتے، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی آپ کو اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلا چکے ہیں جو روشن دلیلیں اور صحیفے بالبینات والزبور والکتاب المنیر اور منور کتاب، نور والی کتاب لے کر آئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تم نے تو قتل کر دیا، تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیشہ زندہ رہو؟ تم نے نبیوں کو مار ڈالا جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہر جان نے ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بدلے پورے تم سب کے سب قیامت کے روز دیے جاؤ گے۔
بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہے. فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یاد رکھو اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھو، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکا کیا ہے؟ صرف آنکھوں کا دیکھنا، ایک خواب ہے. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ دھوکا بتا رہے ہیں تمہارے لیے اور میرے لیے. کیا دھوکا ہے؟ اللہ آزمائش کرے گا تمہارے مالوں سے اور جانوں سے، تمہاری آزمائش کی جائے گی. اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سے دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ متوجہ بھی نہیں ہے اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. دنیا کی وجہ سے، دنیا کے فائدے کے خاطر انہوں نے اس کو بیچ ڈالا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ان کا یہ تجارت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون. وہ لوگ جو اپنی کارناموں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. جو عمل نہیں کیے اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی سارا ہمارے ذمہ آ جائے. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اب ان کو ڈرا رہی ہیں کہ تم سمجھتے ہو سارے کے سارے اعمال تمہارے نام لکھ دیے جائیں. تو بادشاہت اللہ کی ہی کے پاس ہی ہے، زمین کی بھی اور آسمانوں کی بھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں. بادشاہت بتا دی، اب قدرتیں بیان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض. اب ان ساری آیتیں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیاں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں. لیتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر دعا کی جا رہی ہے ربنا انک من تدخل النار. اے ہمارے پالنے والے، تو نے جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی. اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. بس ہم ایمان لائے. یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ کرنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اور اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. آمین. فاستجاب لهم. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ساری دعائیں کی، اب اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہی ہیں دعاؤں کا. فاستجاب لهم، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا. کیونکہ عورتیں سمجھتی تھیں شاید صرف اور صرف مردوں کو ہی سارے اجر ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کا ضائع نہیں کرتا.
तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में तकलीफें दी गईं और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं जरूर जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा, उनके गुनाह उनसे दूर कर दूंगा, माफ कर दूंगा। और यकीन रखो उन्हें उन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। तुझे काफिरों का शहर में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे। ये काफिर इतनी जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना पैसा है, घूम फिर रहे हैं, तो उनका ये मालूम मता तुम्हें कुफर में ना डाल दे कि उनके पास फायदा है लेकिन थोड़े ही दिन का, उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नुम है, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें हैं, उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला अब उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की मेहमानी है उनके लिए। वमा इंदल्लाहि खैरुल अबरार, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो और नेक कारों के लिए जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वही सबसे बेहतरीन है। यकीनन अहले किताब में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है और उनकी जानिब जो नाजिल हुआ, यानी कि पहली वाली किताबों पर भी ईमान लाते हैं और उनकी जानिब जो उतारा नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला की आयतों को वो थोड़ी थोड़ी कीमत में बेच नहीं देते। उलाइका लहुम अजरुहुम, उन्हीं लोगों का अजर उनके रब के पास है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालों, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम अपनी मुराद को पहुंचो, तुम फलाह पा जाओ। मुराद क्या है? फलाह का। सूरत निसा का आगाज होता है जो कि मदनी सूरा है। इसमें औरतों के बारे में बड़ी डिटेल से बात की है। देखते हैं सूरत निसा के अंदर क्या क्या अहकामात हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं मुख्तसरन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया, उसी से यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से ही उसकी बीवी को पैदा किया। पैदा करके उन दोनों में से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। अल्लाह ताला ने बहुत जगह पे कहा रिश्ते नाते ना तोड़ना, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। अब अगली बात अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, पहले रिश्ते नाते तोड़ने की बात की कि उससे बचो, अब अपने माल को खर्च करने के बारे में बात की जा रही है, अब अपनी हमारी इस्लाह की जा रही है। और यतीमों को उनके माल दो, यानी कि उनके यतीमों के माल ना खा जाओ और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज ना लो और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या करते थे कि अब बच्चों का, जो यतीम बच्चे हैं उनका अच्छा माल अपने पास रख लेते और गंदा माल उनको दे देते, मिक्स कर लेते ताकि उन बेचारों को क्या पता लगना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बड़ा सख्त गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे उनसे निकाह कर लो, दो दो तीन तीन चार चार से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो, यानी कि उन औरतों से भी तुम बराबरी नहीं कर सकते, तो एक ही काफी है। क्या तुम्हारी मलकियत की लोंडी, जो तुम्हारी मलकियत में लोंडी है वही काफी है कि ऐसा करने से नाइंसाफी और एक तरफ झुक जाने से बच जाओगे। तो इसका भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। बड़े शौक से कहते हैं चार शादियां करना, कि उस सूरत में कि अगर तुम यतीम लड़कियों से शादी करना चाहते हो, और यतीम लड़कियों से इसलिए शादी ही करना चाहते थे ताकि उनको हक महर अदा करना पड़े, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और औरतों को उनके महर राजी होकर खुशी से दे दो। हक महर बांध तो लेते हैं लेकिन देते नहीं है। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश होकर खा लो, यानी कि खुद भी खाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ।
یعنی کہ خود بھی کھاؤ اور بیوی کو بھی کھلاؤ سب. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر اس کو پھر مل کر کھا لو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کی یعنی کہ زندگی گزارنے کی قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہن بھائیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کروا کے دے دیں اور ان کا بھی مال, اپنا بھی مال دے دیتے ہیں, چلو جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ اپنا مال ان کے حوالے نہ کر دو, اور یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے رکھا کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں انہیں اپنے مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور اڑاؤ, یہ تم پر فرض ہے. یہ نہیں کہ تم کو ان پر احسان کر رہے ہو, بلکہ ان کو دو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو. یعنی کہ ان کی بار بار ان کی اصلاح بھی کرو, ان کو بتاؤ کہ ایسے ایسے مال کو بچاتے ہیں, ایسے سنبھالتے ہیں. پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور تدبر پالو تو انہیں ان کی مال واپس کر دو, سونپ دو ان کے مال, اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں, تو ان بچوں کا مال یتیموں کا مال نہ کھائیں. اگر وہ خود تنگ دست نہیں ہیں تو ان کا مال نہ کھائیں, اس لیے کہ وہ جلدی جلدی بڑے ہو جائیں گے تو مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہاں مسکین محتاج ہو, اگر وہ ان کی پرورش کرنے والا مسکین بھی ہو اور محتاج بھی ہو تو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے ان کے مال سے کھا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو سختی سے منع ہے کہ وہ ان بچوں کا مال نہ کھائے. دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تم کھا لو گے تو کیا اللہ حساب نہیں لے گا؟ ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی. یعنی کہ ماں باپ کا جو حصہ ہے اس میں سے ترکے میں حصہ جو ہے وہ مردوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور عورتوں کا بھی. جو مال ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑ کر مریں, خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے. اب اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے وہ حصے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اور جب تقسیم کر رہے ہو تم مال, جب کوئی مر جائے اور اس کا جب مال تقسیم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ارشاد فرماتے ہیں اور جب تقسیم کے وقت کوئی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تمہارے پاس تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے لو اور ان سے نرمی سے بولو. یہ نہ کہو جی آگے بھوکے ننگے, نہ استغفر اللہ, ہم یہی کہتے ہیں چلو جی چھپا لو چھپا لو چھپا لو, اچھا کھاتے بھی نہیں ہیں وہ, آگے بھوکے ننگے, چھوڑو ان کے سامنے کیا کھائیں گے. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی. پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کرو, ایسی بات جو معقول ہو, جو اچھی لگے دل کو. جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے.